مشکیزوں کا پانی بڑھ گیا۔ سیدنا عمران بن حسین بھی بیان فرماتے ہیں کہ ہم ایک سفر میں نبی کے ساتھ تھے اور ہم رات کو چلے، یہاں تک کہ جب رات کا آخری حصہ آ گیا تو ہم نے پڑاؤ کیا اور سب سو گئے، اور مسافر کے نزدیک اس سے زیادہ کوئی نیند میٹھی نہیں۔ پھر ہمیں سورج کی گرمی نے بیدار کیا، بس سب سے پہلے جو شخص جاگا وہ فلاں شخص تھا، پھر فلاں شخص تھا، پھر سیدنا عمر بن خطاب چوتھے جاگنے والے شخص تھے، اور نبی جب سو جایا کرتے تھے تو ان کو کوئی بیدار نہ کرتا تھا حتیٰ کہ آپ خود بیدار ہو جائیں، کیونکہ ہم نہیں جانتے کہ آپ کے لیے آپ کے خواب میں کیا ہو رہا ہے۔ مگر جب سیدنا عمر بیدار ہوئے اور انہوں نے وہ حالت دیکھی جو لوگوں پر طاری تھی اور وہ طاقتور آدمی تھے، تو انہوں نے بلند آواز سے تکبیر کہی اور برابر تکبیر کہتے رہے اور تکبیر کے ساتھ اپنی آواز بلند کرتے رہے، یہاں تک کہ ان کی آواز کے سبب نبی بیدار ہو گئے۔ جب اب بیدار ہوئے تو جو مصیبت لوگوں پر پڑی تھی اس کی شکایت اب سے کی گئی، تو اب نے فرمایا کہ کوئی مسئلہ نہیں ہے، اس لیے کہ یہ سونا جان بوجھ کر نہیں تھا۔ پھر چلے اور تھوڑی دور جا کر اتر پڑے اور وضو کا پانی منگوایا، پھر وضو کیا اور اذان کہی گئی اور اپنے لوگوں کو نماز پڑھائی۔ تو جب آپ نماز سے فارغ ہوئے تو اچانک ایک ایسے شخص پر آپ کی نظر پڑی جو گوشہ میں بیٹھا ہوا لوگوں کے ساتھ اس نے نماز نہیں پڑھی تھی، تو آپ نے فرمایا، اے فلاں، تجھے لوگوں کے ساتھ نماز پڑھنے سے کس چیز نے روکا؟ تو اس نے کہا، مجھے جنابت ہو گئی تھی، پانی نہ تھا۔ آپ نے فرمایا، کر لوگوں تمہیں کافی ہے۔ پھر نبی چلے تو لوگوں نے اب سے پیاس کی شکایت کی، تو اب پھر اتر پڑے اور ایک شخص کو اور سیدنا علی بن ابی طالب کو بلایا اور فرمایا کہ دونوں جاؤ اور پانی تلاش کرو۔ وہ دونوں چلے تو ایک عورت ملی جو پانی کی دو مشکوں کے درمیان اپنے اونٹ پر بیٹھی جا رہی تھی، تو ان دونوں نے اس سے پوچھا، پانی کہاں ہے؟ اس نے کہا، میں کل اس وقت پانی پر تھی اور ہمارے مرد پیچھے آ رہے ہیں۔ ان دونوں نے اس سے کہا، خیر اب تو ہمارے ساتھ چل۔ وہ بولی، کہاں؟ انہوں نے کہا کہ رسول کے پاس۔ اس نے کہا، وہی شخص جسے بے دین کہا جاتا ہے؟ انہوں نے کہا، ہاں وہی ہیں جن کے متعلق تم یہ خیال کرتی ہو، تو چل تو صحیح۔ بس وہ دونوں اسے رسول کے پاس لائے اور اب سلام سے سارا واقعہ بیان کیا۔ سیدنا عمران فرماتے ہیں کہ پھر لوگوں نے اسے اس کے اونٹ سے اتارا اور نبی نے ایک برتن منگوایا اور دونوں مشکوں کے منہ کھول کر اس میں سے کچھ پانی اس برتن میں نکالا۔ اس کے بعد ان کے اوپر والے منہ کو بند کر دیا اور نچلے منہ کو کھول دیا، اور لوگوں میں آواز دے دی گئی کہ پانی پیو، اپنے جانوروں کو بھی پلو لو۔ جس نے چاہا خود پیا اور جس نے چاہا جانور کو پلایا، اور آخر یہ ہوا کہ جس شخص کو جنابت ہو گئی تھی اس کو ایک برتن پانی کا دیا اور آپ نے فرمایا، جاؤ اور اس کو اپنے اوپر ڈال لو۔ اور وہ عورت کھڑی یہ سب کچھ دیکھ رہی تھی کہ اس کے پانی کے ساتھ کیا جا رہا ہے، اور اللہ کی قسم جب پانی اس کے مشکوں سے لے لیا گیا تو یہ حال تھا کہ ہمارے خیال میں وہ اب اس وقت سے بھی زیادہ بھری ہوئی۔ جب اپنے پانی لینا شروع کیا تھا، پھر نبی نے فرمایا، اس کے لیے کچھ کھانا پینا جمع کر دو۔ لوگوں نے اس کے لیے مجموع کا جوار، آٹا اور ستو وغیرہ جمع کر دیے اور ایک کپڑے میں باندھ دیا، اور اس عورت کو اس کے اونٹ پر سوار کر دیا اور کپڑا اس کے آگے۔ پھر اپنے اس سے فرمایا کہ تم جانتی ہو کہ ہم نے تمہارے پانی میں سے کچھ بھی کم نہیں کیا، لیکن اللہ نے ہمیں پانی پلایا۔ پھر وہ عورت اپنے گھر والوں کے پاس آئی، چونکہ وہ راہ میں روک لی گئی تھی اور وہ دیر سے گھر پہنچی تھی۔ انہوں نے کہا کہ تجھے کس نے روک لیا تھا؟ تو اس نے کہا کہ عجیب بات پیش آ گئی تھی، مجھے دو آدمی ملے اور مجھے اس شخص کے پاس لے گئے جسے بے دین کہا جاتا ہے، اور اس نے ایسا کام کیا۔ اللہ کی قسم، یقیناً وہ شخص زمین اور آسمان کے درمیان میں سب سے بڑا جادوگر ہے، پھر وہ اللہ کا رسول ہے۔ اس کے بعد مسلمان اس کے آس پاس کے مشرکوں سے کرتے رہے، لیکن جس بستی میں وہ عورت رہتی تھی اسے چھوڑ دیتے تھے۔ تو اس نے ایک دن اپنی قوم سے کہا کہ میں سمجھتی ہوں کہ مسلمان لوگ جان بوجھ تمہیں چھوڑ دیتے ہیں، تو کیا تم مسلمان نہیں ہو جاتے؟ تو انہوں نے اس کی بات مان لی اور اسلام میں داخل ہو گئے۔